آپ سے، کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈائریکٹ کیا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے. یہ ایک فیملی کی کہانی ہے، ایک خاندان کی کہانی ہے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے. اگر پاکستان میں ریلیز نہیں ہو پاتی ہے فلم تو آسکرز میں جانے میں بھی اس کو دقت ہوگی. تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کی عکاسی کسی فلم نے شاید نہ کی ہو. اور اس سے زیادہ افسوسناک اور مشکل بات یہ ہے کہ ساری دنیا نے جس فلم کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے وہ پاکستان خود نہیں دیکھ پائے گا. یہ بہت افسوسناک بات ہے. آخر مسئلہ کیا ہے سب کچھ وائلنٹ سے؟ کیوں سارے اس کے خلاف بول رہے ہیں؟ کبھی بین ہو رہی ہے، کبھی ان بین ہو رہی ہے. بھائی یہ چل کیا رہا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. اس ویڈیو کے آنے سے پہلے کے جو سوال ہیں اور اس ویڈیو کے بعد جو سوال آئیں گے سب کے آنسر کروں گا. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا ضرورت پڑ گئی ویڈیو بنانے کی، وہ بھی اتنے کنٹروورشل ٹاپک پہ. بھائی اپنے کام سے کام رکھو، ان کو کرنے دو جو وہ کر رہے ہیں. تم کیوں بیچ میں انٹرفیئر کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی عبادتیں کرو، جو مرضی کرنا کرو. انہوں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا. کیوں ان کے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ ایک چھوٹا سا کوشچن آپ سے پوچھوں گا. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ میں سے میجورٹی نے پڑھا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہوگا کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اونٹنی تھی اس کو مارنے کا منصوبہ تو 9 لوگوں نے بنایا تھا، اور قتل جو ہے وہ ایک بندے نے کیا تھا. تو پھر عذاب پوری قوم پہ کیوں آیا؟ کیونکہ وہ سب خاموش تھے. یہ جانتے ہوئے بھی کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اللہ تعالیٰ ہیٹس دوز جو کہ غلط کام ہوتے دیکھتے ہیں اور پھر بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. اپنے اختیار کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ چپ رہتے ہیں. آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی تھے. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو ان کا کام تھا، جو ان کا پیغام تھا، وہ ہم نے آگے لے کے چلنا. اللہ تعالیٰ سورہ العمران میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ایک بہت ہی فیمس حدیث بھی ہے، یقیناً آپ سب نے سنی ہوگی. Whosoever sees an evil، اس کو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو اس کو منہ سے روکو، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا سمجھو. اینڈ that's the weakest of faith. تو اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر آئی تھنک یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر آواز اٹھائیں، جو بھی ہمارے اختیار میں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس طرح سے. اب دیکھو سوشل میڈیا کی پاور ہر بندے کے پاس ہے، مطلب میجورٹی کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے. ویسے بھی تو ہم پورے دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں، دنیا جہان کا کوئی بھی معاملہ ہو پورا دن چلاتے رہتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ایوری تھنگ. لیکن جب بھی اسلام کی بات آتی ہے تو نہیں بھائی، کنٹروورشل ٹاپک ہے، ریلیجن کے اوپر بات نہیں کرنی پبلک پلیس پہ، بہت کنٹروورشل ہے یہ وہ. ہم نے جو ہے نا خود اپنے دین کو اتنا کنٹروورشل بنا لیا. جو نان مسلمز ہیں وہ تو اپنے کفر کے ساتھ فل لوئل ہیں، وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں اپنی جو ان کی بات ہوتی ہے، اور ہم جو ہیں حق سچ پہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ چپ رہتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یا شرماتے ہیں. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، چلو ہم اس LGBTQ اور اس سارے شہر سے الحمدللہ محفوظ ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہے اور اتنی عقل دی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ہم لوگ آج خاموش رہے اور یہ سب نارمل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ چلو ہم پہ نہیں پڑے گا افیکٹ، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ سارا کچھ نارمل ہوگا؟ کبھی سوچا کہ فیوچر جنریشن کا کیا بنے گا؟ چلو ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس ویڈیو کے آنے سے پہلے والے جو کوسچنز ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ واٹس رانگ وتھ جوائن. مرغی نے پپی کی تھی تو مچھر برڈ فلو تو مر گیا تو مرغی ڈنگی تو. مووی میں یہ دکھایا گیا کہ ایک رانا فیملی ہے جن میں جو ابو ہیں وہ ویل چیئر پہ ہیں اور ان کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں میریڈ ہیں. اب مسئلہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے حیدر، جو کہ ہماری مووی کا ہیرو ہے بائی دا وے، ہی جوائنز این ایروٹک ڈانس تھیٹر، ایروٹک، اور وہاں پہ ہمارے ہیرو پیار کر بیٹھتے ہیں ود اے ٹرانسجینڈر میل. سوری اٹس اے ٹینڈر لو اسٹوری. اٹس اے ٹینڈر لو اسٹوری، ہر ایک کی بڑی ٹینڈر کہانی ہے. وہ دوست بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی سنسیئر ہے، لیکن محبت بھی کہیں اور اس نے کی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ایز اے ٹینڈر لو اسٹوری؟ مطلب ایک بندہ جو کہ شادی شدہ ہے اور وہ حرام سے بھی حرام تر ریلیشن میں جا رہا ہے، مطلب کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک مرد کے ساتھ محبت. اچھا چلو یہاں پہ ہم جینڈر کو چھوڑ دیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ بیبا از اے گرل. اسٹل ہاؤ از حیدر سنسیئر ود ہز وائف جبکہ اس کو محبت کسی اور سے؟ بیوی کے ساتھ بھی سنسیئر ہے، لیکن محبت بھی کہیں اور اس نے کی ہے. اب یہاں پہ 2 مردوں کی محبت which is clearly against our دین، یہ کافی نہیں تھا کہ انہوں نے حیدر کی جو بیوی ہے اس کا فزیکل ریلیشن دکھا دیا حیدر کے بھائی کے ساتھ. نہیں یار ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں تھوڑا سا اور گناہ ایڈ کرتے تھے.
مطلب کہ یہ سب بھی ابھی کافی نہیں تھا کہ جو حیدر ہے ہمارا ہیرو، اس کے ابو کا بھی جو کہ ویل چیئر پہ ہیں، ان کا بھی ریلیشن دکھا دیا ود اے ینگ گرل فرام دا نیبرہڈ، فزیکل ریلیشن. مطلب کہ اب آپ ویل چیئر پہ بیٹھے بابا کو بھی حرام ریلیشن شپ قائم کرنا سکھا رہے ہیں. استغفر اللہ. چلیں آپ اس مووی میں کوئی ایسے ویسے ایکسپلیسٹ سینز نہ بھی دکھائیں، لیکن آپ کی سٹوری کیا شو کرنا چاہ رہی، کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ چاہے وہ کوئی سینز نہ دکھائیں، کوئی ایکسپلیسٹ سینز نہ بھی دکھائیں، اصل بات ہے جس چیز کو آپ نارملائز کر رہے ہیں وہ دو مردوں کے بیچ میں محبت اور پیار ہے، اس قسم کا جو کہ ہمارا دین سختی سے منع کرتا ہے. اس لیے ہم اس مووی کے خلاف. This clearly shows that you are trying to target our family system. ان کا ایجنڈا بالکل واضح ہے، صاف کلیئر ہے. یہ لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ پاکستان میں LGBTQ کو عام کس طرح کیا جائے. آپ خود بتائیں یہ فلم ٹوٹلی امریکن فنڈڈ کیوں ہے؟ کیوں؟ ان کو کیا فائدہ ہے اس فلم کو ٹوٹلی فنڈ کرنے میں؟ ہر چیز تو یہ آہستہ آہستہ تباہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز تھی جو مسلمانوں میں بہت اسٹرانگ تھی، which was family system، اور اب یہ لوگ اس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ جیسے سب کچھ چل رہا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو I'm afraid کہ they will be successful in their mission. خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے، شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں رہی. آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور رجسٹر ہو جائے شادی. کیا دین اسلام کے اندر یہ اجازت ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے وہ اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے، یا وہ شخص جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ Allah says in Surah Araf, chapter number 7, that telling to men that do you practice your lust after men in preference to women? That means homosexuality is prohibited in Islam, in the Quran, because Almighty God made the human beings. Allah says in the Quran in Surah Rum chapter number 30 verse number 21 that He has put love between the hearts of husband and wife. And if you break the law of Almighty God, that's totally wrong. And that's how it lands up a person being homosexual. So they are to blame. And Islam prohibits homosexuality. Even Christianity prohibits homosexuality. Most of the religions are against homosexuals. It's now the Western countries are saying, because in democracy, whatever majority says, you win. Majority wins. In Islam, majority doesn't win, the haqq wins. Allah subhanahu wa ta'ala has destroyed the people of Lut جو کہ یہ عمل کیا کرتے تھے with severest of punishments. پہلے ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور پھر ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے دے مارا، اور پھر تھرڈ ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی گئی. This shows the anger of Allah subhanahu wa ta'ala on this matter of homosexuality. Exactly what this film Joyland promotes. I think آپ کو پری ویڈیو کوسچنز کے کافی حد تک آنسرز مل گئے ہوں گے، تو اب چلتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف، which is وہ کوسچنز جو کہ اس ویڈیو کے بعد آئیں گے، ان کے آنسرز کرتے ہیں. پہلا سوال یقیناً یہ ہوگا کہ آپ نے تو مووی دیکھی نہیں، تو آپ کو کیسے پتا اس میں کیا ہے اور آپ اس کے خلاف کیوں بول رہے ہیں اور کیسے بول رہے ہیں؟ یہ سوال صرف وہی بندہ پوچھ سکتا ہے جس میں یا تو بالکل عقل نہیں ہے یا پھر وہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا. IMDb پہ مووی کا پورا پلاٹ اویلیبل ہے، پلس اس مووی کا پریمس آپ کو آل اوور دا انٹرنیٹ مل جائے گا. اور اگر آپ میں تھوڑی سی بھی اتنی سی بھی عقل ہے نا، تو ان کے انٹرویوز دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مووی کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے. پلس اس مووی میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے نا، استغفر اللہ، میں وہ خود یہاں پہ بھی نہیں بول سکتا. اس سب کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ مووی کیا ہے اور یہ مووی کس طرف لے کے جا رہی ہے اور اس مووی کی کیا سٹوری ہے، تو پھر یہاں پہ اس نیریٹو میں میں دوسرے کویسچن کو بھی ساتھ ہی ایڈ کرنا چاہوں گا. اگر پاکستان میں ریلیز نہیں ہو پاتی ہے فلم تو آسکرز میں جانے میں بھی اس کو دقت ہوگی، اور اس سے زیادہ افسوسناک اور مشکل بات یہ ہے کہ ساری دنیا نے جس فلم کو، ہماری فلم کو، پاکستان کی فلم کو، پاکستان کی کہانی کو، پاکستان کے لوگوں کو اتنا اپریشیٹ کیا ہے، وہ پاکستان خود نہیں دیکھ پائے گا. یہ بہت افسوسناک بات ہے.
پہلی بات کہ یہی ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ وائی از دس مووی اوارڈیڈ ایز دا بیسٹ LGBTQ پرو مووی. اور اگر اس مووی کے بین ہونے سے پاکستانی سینما کو افیکٹ پڑے گا اور اس طرح کے ایوارڈز ہماری موویز کو نہیں ملیں گے تو بھائی آپ کو ہی مبارک ہو, آپ کو LGBTQ, ہمیں اس طرح کے ایوارڈز چاہیے بھی نہیں. اور نہ ہی ایسے ایوارڈز اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہ ہی اسلامک شریعہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگلی بات یہ کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ٹرانسجینڈر سے, آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کے رائٹ سے, ظالم لوگ کیوں آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں بلا بلا. تو اس سے پہلے آپ کچھ اور سمجھیں, میں آپ کو ڈیٹیل سے سب ایکسپلین کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ وٹ از این انٹرسیکس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی اس طرح پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور میل اور فیمیل کے باکسز میں نہیں آتے, اور ان کی تعداد پوری پاپولیشن میں 1.7% ہے. اور بالکل ہمیں ایسے لوگوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے, ان کے پراپر رائٹس ہیں اور ہمیں ان کو ان کے پورے حقوق دینے چاہیے. اب یہ سمجھیں کہ وٹ از اے ٹرانسجینڈر. ایک ٹرانسجینڈر وہ بندہ ہے جو کہ بایولوجیکلی کسی اور جینڈر کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. فار ایگزامپل ایک بندہ ایک میل پیدا ہوا ہے لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ میں اپوزٹ جینڈر ہوں, مطلب کہ میں وومن ہوں, تو وہ سرجریاں وغیرہ آ کے جو بھی کرا کے وہ خود کو وومن بنا لیتا. اس کی ریسنٹ لائیو ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو نعمان خان دا لیجنڈ سب کو یاد ہوگا, ایک دور میں یہ بہت ٹرینڈنگ پہ تھا, سارے اس کو روسٹ وغیرہ کر رہے تھے اور یہ مطلب بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں تھا. اب بایولوجیکلی ہی از اے میل, بٹ کیونکہ وہ فیل کرتا تھا کہ میں وومن ہوں, میں لڑکی ہوں, تو اس نے اپنا جینڈر چینج کرا لیا اور اب ہی از اے وومن, بلکہ اے ٹرانسجینڈر وومن. ادھر میں آپ سے ایک اور چھوٹا سا کوشچن پوچھوں گا. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کریشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اینجل سے بھی سجدہ کروایا, اور تمام مخلوقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو افضل قرار دیا. ادھر ہی جب ابلیس شیطان جو ہے اس نے جب سجدے کرنے سے انکار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کی اس کریشن کو گمراہ کروں گا اور آپ کی اس کریشن کو خراب کروں گا. اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, ان سے ہم نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا, اور ان دونوں سے ہم نے کافی سارے مرد اور عورت پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیا. اب جو مرد خود کو عورت بنا رہے اور جو عورت خود کو مرد بنا رہی ہے, یہ اللہ کی کریشن, اللہ کی تخلیق میں چینجز نہیں کر رہے, اور یہ استغفر اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ چیلنج اور ڈائریکٹ وار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس مرد پہ جو کہ عورت کا حلیہ اور اس عورت پہ جو کہ مرد کا حلیہ اختیار کرے. چلیں آپ یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ صحیح لوگ ہیں, یا پھر آپ نے یہ مووی انٹرسیکس لوگوں کے لیے بنائی ہے اور ان کو حقوق دلانے کے لیے اور ان کو شو کرانے کے لیے کہ یہ بھی سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں ان کے لیے بنائی ہے, تو آپ ان کو ڈانسر ان اے تھیٹر, وہ بھی ایروٹک ڈانسر, سونے پہ سہاگا ایک میل کے ساتھ ریلیشن شپ, یہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اچھا پروفیشن یا اس مووی کو کسی اچھے طریقے سے بھی تو دکھا سکتے تھے نا. ایکچولی خواجہ سرا کمیونٹی کو, بلکہ مجھے تو اس ورڈ سے اختلاف ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ خواجہ سرا کمیونٹی بیکاز دیز آر ناٹ بایولوجیکل میلز. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انٹرسیکس پیپل, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بایولوجیکل ابنارمیلٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اور ان کی رسپیکٹ واقعتاً ہمارے معاشرے میں ضرور ہونی چاہیے. تو اگر آپ ان کی معاشرے میں اچھی پروجیکشن دکھانا چاہتے تھے تو وائی ڈڈنٹ یو شو دیم ایز somebody who is really respected in our society. ان کو آپ کوئی بزنس مین دکھا سکتے تھے, یا کوئی لینڈ لارڈ دکھا سکتے, اور مے بی اے ٹیچر ان اے یونیورسٹی اور اے کالج, یا پھر اگر یہ سب بھی نہیں تو مے بی ڈرائیور, باربر اینڈ مینی ادر ریسپیکٹیبل پروفیشن. مطلب ٹیکنگ دیم بیک ٹو دا سیم تھیٹر جہاں پہ وہ ڈانس کر رہے ہیں, اینڈ a profession which is not really respected in our society. So you basically package the same thing beautifully. تو اب آپ خود بتائیں کہ ان کے رائٹ سے مسئلہ ہمیں ہے یا پھر آپ کو ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اگر آپ نے دکھانا بھی ہے تو ایز اے گڈ پرسن اور ایز اے ان اے گڈ پروفیشن دکھائیں. ایک اور بات, آئی ایم ریئلی ڈسپوائنٹڈ ٹو سی کہ ہمارے یہ جو پیارے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جن کو ہم نے ملینز کی تعداد میں فالو کیا ہوا ہے, یہ کس طرح اس بے حیائی کے حق میں بول رہے ہیں. یہ ساتھ آپ کو ایسے شو بھی ہو رہے ہوں گے. میں تو ان سب کو انفالو کر چکا ہوں. برائے مہربانی آپ بھی ان کو انفالو کریں, ان کو بتائیں کہ دین کے خلاف بولنے سے آپ کو مزید شہرت نہیں ملے گی. پیسے مل جائیں گے لیکن شہرت نہیں ملے گی. چلیں آپ کو اس سائڈ پہ یا کسی سائڈ پہ شہرت بھی مل جائے, لیکن ہم آپ کو اس کام میں سپورٹ نہیں کریں گے. وائی بین جوائلنٹ اینڈ ناٹ ادر موویز؟ آخر ان میں بھی تو بے حیائی ہے نا. دیکھو بھائی, ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. اب ایک بندہ بینک لوٹ رہا ہے اور ایک بندہ کسی کی جیب کاٹ رہا ہے, تو یہ تو کوئی کور نہ ہوا کہ وہ بھی غلط کر رہا ہے تو میں بھی غلط کروں گا. بے حیائی جہاں بھی پروموٹ ہو رہی ہے اور جہاں بھی دین کے خلاف کام جا رہا ہے اس سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن جوائے لینڈ کو زیادہ ٹارگٹ اس لیے کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ LGBTQ کو پروموٹ کر رہی ہے اور یہ فیملی سسٹم پہ ڈائریکٹ حملہ کر رہی ہے. تو میرے خیال سے پہلے اس کا فی الوقت بین ہونا زیادہ ضروری ہے, باقیوں کو بھی بعد میں کر لیں. آئی ہوپ کافی حد تک میں نے ایکسپلین کر دی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایٹ دا اینڈ ہیڈس آف ٹو دوز یوٹیوبر جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر بات کی, لائک علی بھائی, ضیاء بھائی اور ثنا آپی, اسپیشلی یوتھ کلب. یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ اصل سیلیبریٹیز ہیں, نہ کہ وہ جو کہ پیسے کی خاطر
ऐसी बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं. आई होप इनका एजेंडा अब आपके सामने क्लियर हो चुका होगा एंड नाउ इट्स ऑन यू टू डिसाइड हु आर यू विद, अल्लाह ताला और शैतान. और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो. हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो. और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं. तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई. और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सो देख लो कि गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ.